مجھے الیانا کے گھر چھپ کر رہتے ہوئے مزید 2 روز گزر گئے۔ میں وہاں سے جانا چاہتا تھا لیکن ماروٹ جوم نے کسی خطرے کے پیش نظر مجھے روک لیا تھا۔ ہیری ٹام کے کارندوں نے وہاں سے نہ جانے کی گویا قسم کھا لی تھی، یا شاید انہیں شک تھا کہ میں اسی گاؤں میں کسی کے گھر میں چھپا ہوا ہوں۔ اسی وجہ سے وہ وہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میرے بازو کی کنڈیشن اب قدرے بہتر تھی، میں اب بیزار ہو گیا تھا۔ میں ہر صورت وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ مجھے کلارا اور بابر کی فکر تھی، وہ یقیناً میری وجہ سے نہ صرف پریشان ہوں گے بلکہ ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے تلاش بھی کیا ہو۔ میرے نہ ملنے کی صورت میں کہیں وہ یہ بھی نہ سمجھ لیں کہ ہیری ٹام کے ہرکاروں نے مجھے مار کر میری لاش سمندر برد کر دی ہے۔ اس روز میں اور الیانا ڈرائنگ روم میں بیٹھے اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ میں الیانا سے یہی کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ بھی کرے لیکن مجھے اس گاؤں سے باہر نکالنے میں میری مدد کرے۔ میں جلد از جلد اپنے ساتھیوں کے پاس جانا چاہتا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر بولی، مورس، تمہاری مدد کر کے مجھے بے حد خوشی ہوگی کیونکہ تم برائی کے خلاف کام کر رہے ہو۔ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، ہو سکتا ہے تم اس سے اتفاق کرو۔ ہاں بتاؤ۔ تجویز یہ ہے کہ تم مجھے کسی کے گھر کا ایڈریس بتاؤ، مثلاً کلارا یا لیزا کا۔ میں وہاں چلی جاتی ہوں اور تمہارے ساتھیوں کو یہاں لے آتی ہوں۔ کیسی ہے میری تجویز؟ تجویز پیش کرنے کے بعد آخر میں اس نے تصدیق چاہی۔ تمہاری تجویز تو اچھی ہے۔ میرے اندر امید کی کرن پھوٹی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مجھے لیزا کے گھر کا ایڈریس معلوم نہیں تھا۔ البتہ جگہ کا نام مجھے یاد تھا۔ میں لیزا سے رابطہ کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس وقت میری مجبوری تھی، اور مجبوری کی حالت میں انسان کو بہت کچھ کرنا پڑ جاتا ہے۔ میں نے کہا، پھر مجھے کسی کا ایڈریس بتاؤ۔ الیانا کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ میں نے کچھ دیر سوچ کر جگہ کا نام یاد کیا۔ جگہ کا نام یاد آتے ہی میں نے اسے بتاتے ہوئے کہا، وہاں مسٹر کلارک کا سٹور ہے، تم کسی سے اس سٹور کا پوچھ سکتی ہو۔ مسٹر کلارک لیزا کے والد ہیں، وہ تمہیں لیزا سے ملوا دیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، الیانا نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ابھی روانہ ہو جاتی ہوں، زیادہ سے زیادہ مجھے 1 ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے گا۔ الیانا کے روانہ ہونے کے بعد میں ایک بار پھر گھر میں تنہا رہ گیا۔ مسٹر ماروٹ جوم صبح ہی باہر چلا گیا تھا۔ الیانا جاتے وقت بیرونی دروازہ لاک کرنا نہیں بھولی تھی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ ماروٹ جوم ان دونوں ہرکاروں کی نگرانی کر رہا تھا تاکہ خطرے کی صورت میں وہ مجھے بر وقت آگاہ کر سکے۔ 15-20 منٹ ہی گزرے تھے کہ ماروٹ جوم آ گیا۔ اس نے بتایا کہ صورتحال ویسی ہی ہے، میرے دشمن وہاں سے جانے کا کسی طور نام نہیں لے رہے۔ انہوں نے 2 گروپ بنا لیے ہیں، ایک گروپ رات کو ہوٹل میں آرام کرتا ہے اور صبح میری تلاش، جبکہ دوسرا گروپ رات کو مجھے تلاش کرتا ہے اور دن کو آرام۔ ماروٹ جوم نے الیانا کے بارے میں بھی پوچھا تو میں نے اسے بتا دیا کہ وہ میری ساتھی لیزا کو لینے گئی ہے۔ پہلے تو وہ پریشان ہوا لیکن پھر مطمئن ہو کر دوبارہ اپنے مشن پر چلا گیا۔ جاتے وقت وہ بھی بیرونی دروازہ لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 57 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ الیانا کو واپس آنے میں 2 گھنٹے لگے۔ وہ اکیلی تھی۔ اس نے بتایا کہ لیزا گھر پر نہیں تھی۔ اس کی بہن سوزین نے بتایا کہ وہ اپنے فرینڈ رافن کے ساتھ کہیں گئی ہوئی ہے۔ وہ لیزا کے لیے میرے حوالے سے پیغام چھوڑ آئی تھی۔ میرے دل میں یہی خیال آیا کہ یقیناً لیزا اور رافن نئے شکار کی تلاش میں گئے ہوں گے تاکہ وہ اسے اغوا کر کے اس کی فیملی سے تاوان وصول کر سکیں۔ یہ میرا قیاس تھا جو کہ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ لیزا تو میری خاطر اپنا یہ شوق چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس کی شرط یقیناً یہی تھی کہ میں بھی اس سے محبت کا اظہار کروں، جو مجھے کسی صورت منظور نہیں تھا۔ میری طرف سے وہ اپنا شوق چھوڑے یا جاری رکھے، یہ اس کا درد سر تھا۔ میں اپنے مقصد سے کسی صورت بھٹکنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے بازو کی کنڈیشن ٹھیک تھی، اس لیے میں نے وہاں سے ہر صورت جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لنچ کے دوران میں نے ماروٹ جوم اور الیانا کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ پہلے تو وہ دونوں تشویش میں مبتلا ہوئے، پھر ماروٹ جوم نے کہا، مورس، خطرہ ابھی بھی موجود ہے، تمہارے دشمن ابھی بھی یہاں ہیں، لیکن میں اب جانا چاہوں گا مسٹر ماروٹ۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر حتمی لہجے میں کہا، یوں چھپ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے دشمن یہاں کب تک موجود رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے مورس، ماروٹ جوم نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، لیکن تم ابھی نہیں، شام کو نکلنا، جب اندھیرا پھیل جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ مجھے یہ فیصلہ جلد کر لینا چاہیے تھا۔ مجھے یہاں سے اسی روز ہی چلے جانا چاہیے تھا جس روز ڈاکٹر شوفر نے میرے زخمی بازو کی بینڈیج کی تھی۔ بہرکیف مجھے اب شام کا بے چینی سے انتظار تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اپنے دشمنوں سے زیادہ دیر چھپ کر نہیں بیٹھ سکتا۔
سپہر کا وقت تھا، الیانا ڈاکٹر شوفر سے ملنے گئی ہوئی تھی، جبکہ مسٹر ماروٹ جوم کسی کام سے کہیں گیا ہوا تھا۔ میں ان کے گھر میں اکیلا بیٹھا تھا۔ میں ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتظار میں تھا تاکہ کوئی آئے تو میں یہاں سے چلا جاؤں۔ دفعتاً میری سماعت سے ہلکی سی کھٹ پٹ کی آواز ٹکرائی تو بے اختیار میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آواز بیرونی دروازے کی طرف سے ہی آئی تھی۔ شاید کسی نے آہستگی سے دروازے کا قفل کھولنے کی کوشش کی تھی۔ میں خطرے کے احساس کے زیر اثر جلدی سے کچن کے دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ میں نے غور کیا تو بیرونی دروازے پر کھٹ پٹ کی آواز بدستور سنائی دے رہی تھی۔ ایک خیال آیا تو میں نے جلدی سے کچن سے چھری اٹھا لی اور دوبارہ دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ تبھی ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ ماروٹ جوم یا الیانا دونوں میں سے کوئی نہیں ہو سکتا تھا جو چوروں کی طرح اپنے ہی گھر میں داخل ہو۔ میں نے دروازے کی جھری سے آنکھ لگا کر دیکھا تو آنے والا ایک قوی الجثہ آدمی تھا جس کے چہرے پر ماسک تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا اور وہ بڑے ہی چوکنے انداز میں چل رہا تھا۔ اس نے براؤن کلر کی پینٹ اور لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے یہاں آنے کا مطلب تھا کہ اسے ماروٹ جوم یا الیانا دونوں میں سے کسی پر شک ہوا تھا کہ میں ان کے گھر میں چھپا ہوا ہوں۔ شاید آنے والے نے کسی ایک پر تشدد کر کے میرے بارے میں اگلوا لیا ہوگا۔ ممکن تھا کہ اس کا ساتھی باہر موجود ہو یا وہ اکیلا آیا ہو۔ باہر کیف میں چوکنا تھا اور اس پر قابو پانے کے لیے تیار تھا۔ اس پر قابو پانا ضروری تھا ورنہ اس نے مجھے گولی مارنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرنی۔ میرے دل نے بھی اس موقع پر تیز تیز دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ وہ قدم پر قدم رکھتا ہوا ڈرائنگ روم میں آیا۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے دیکھا تو اس کی پشت میری طرف تھی۔ قدرت نے مجھے اس پر قابو پانے کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ چنانچہ میں بے آواز انداز میں دروازے کی اوٹ سے نکل کر اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ یکدم وہ تیزی سے پلٹا۔ قبل اس کے کہ وہ ٹریگر دباتا میں نے بجلی کسی تیزی سے اس کے ریوالور والے ہاتھ پر کک ماری۔ صد شکر کہ کک ٹھیک اس کے ہاتھ پر پڑی تھی اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر صوفے پر جا گرا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی میں نے اس کی گردن پر کسوٹا مارا اور اس کا منہ دبوچتے ہی چھری اس کی گردن پر رکھ دی۔ خوف اور دہشت سے اس کی رنگت زرد پڑ گئی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن منہ پر ہاتھ ہونے کی وجہ سے اس کی آواز منہ میں ہی دب گئی۔ آواز نہ نکالو اور نہ ہی کوئی غلط حرکت کرنا ورنہ ذبح کر دوں گا۔ میں دبی دبی آواز میں غرایا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری دھمکی سے خوفزدہ ہو جائے گا اور کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا، لیکن اس نے میری بات پوری ہوتے ہی چھری کی پرواہ کیے بغیر میرے پیٹ میں زور سے کونی ماری تو میں تکلیف سے بل بلا اٹھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرا بازو پکڑ کر اس قدر زور سے مروڑا کہ میرے منہ سے کراہ نکل گئی۔ میرے سنبھلنے سے پہلے ہی اس نے میرے سر پر اپنے سر سے زوردار ٹکر ماری تو میرا دماغ جھنجھنا اٹھا اور آنکھوں کے سامنے تارے بھی جھل ملانے لگے۔ اس نے میرے ہاتھ سے چھری جھپٹ لی، ساتھ ہی اس نے میرے جبڑے پر مکہ بھی رسید کر دیا۔ میں سنبھل نہ سکا اور الٹے قدموں لڑکھڑاتا ہوا صوفے پر جا گرا۔ اسی صوفے پر ریوالور پڑا ہوا تھا جو میرے گرنے کی وجہ سے میرے نیچے آ گیا۔ میرا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور خون کی لکیر میری ٹھوڑی تک پھیل گئی تھی۔ اس نے چھری سے مجھ پر وار کر دیا لیکن میں بر وقت ایک طرف ہو گیا، جس کی وجہ سے چھری صوفے پر لگی اور اندر دھنس گئی۔ اس کے چھری نکالنے سے پہلے ہی میں نے اس کے سینے پر لات جمائی تو وہ چھری نکالتا ہوا اچھل کر میز پر گرا اور لڑک کر قالین پر گر گیا۔ میں نے جلدی سے ریوالور اٹھایا اور خود بھی تیزی سے اٹھ کر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ قالین پر گرنے سے اس کے ہاتھ سے چھری نکل کر دور پڑی ہوئی تھی۔ میں نے پھنکارتے ہوئے کہا، اٹھ کر صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ اب اگر بہادری دکھانے کی کوشش کی تو گولی تمہارے دل میں اتار دوں گا۔ اٹھو۔ وہ مجھے کینہ توز نظروں سے گھورتا ہوا خاموشی سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے ریوالور کا رخ بدستور اس کی طرف کیا ہوا تھا اور اس سے 6-7 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اچانک ہی صوفے سے اٹھ کر مجھ پر حملہ کر دیتا۔ میں نے کہا، ماسک اتارو۔ اس نے بلا تعامل میرے حکم کی تعمیل کی اور ماسک اتار دیا۔ وہ چوڑے چہرے کا مالک تھا۔ دائیں رخسار پر کٹ کا چھوٹا سا مگر واضح نشان موجود تھا۔ دائیں آنکھ کے نیچے مسا تھا۔ میں نے دریافت کیا، کیا باہر بھی تمہارے ساتھی موجود ہیں؟ اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھری اور ساتھ ہی اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا، کتنے ساتھی ہیں؟ پوچھ کر کیا کرو گے باسٹرڈ؟ جواباً اس نے مجھے گالی سے نوازتے ہوئے کہا تو میری کنپٹیاں سلگ اٹھیں۔ دل چاہا کہ ایک ہی مکے سے اس کے کچھ دانت اس کے پیٹ میں اتار دوں، لیکن میں اپنے ارادے پر عمل درآمد نہ کر سکا۔ تبھی ہمیں بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو میرے دل کی دھڑکن یک بارگی تیز ہوئی۔ شاید اس کے ساتھی آئے تھے۔ ان کے پاس یقیناً ریوالورز ہوں گے اور آتے ساتھ ہی مجھ پر گولیاں بھی برسا سکتے تھے، لیکن صد شکر کہ وہ الیانا تھی۔ اس کی پیشانی پر نیل کا نشان تھا اور وہ مزمحل دکھائی دے رہی تھی۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے الیانا؟ میں نے بات تو الیانا سے کی تھی لیکن میری نظریں صوفے پر بیٹھے آدمی پر تھیں۔
خنزیر کے اس بچے نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ وہ غصیلے لہجے میں اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ میرے گھر کے باہر کہیں چھپا ہوا تھا۔ میں جب گھر پہنچی تو مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں مڑی ہی تھی کہ اس نے ریوالور میرے سر پر رسید کر دیا، لیکن میری پیشانی پر لگا۔ یقیناً اسے الیانا پر شک ہو گیا تھا اور اس نے اس کی نگرانی کی ہوگی، تبھی وہ یہاں پہنچا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھے آدمی سے مخاطب ہوا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں موجود ہوں؟ باسٹرڈ، اس نے جواب دینے کے بجائے مجھے گالی دی۔ میں نے اس لڑکی کو ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ ڈاکٹر نے اس سے تمہاری خیریت پوچھی تھی تو اس نے بتایا تھا کہ تم ٹھیک ہو اور آج شام کو یہاں سے جا رہے ہو۔ مجھے اس کے گھر کا پتہ نہیں تھا، اس لیے میں اس کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں آیا۔ الیانا کا منہ حیرت اور غصے کی زیادتی سے کھل گیا۔ میری توقع کے برخلاف وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی، لیکن میں نے اسے روک دیا، ورنہ جس انداز میں وہ اسے مارنے کے لیے بڑھی تھی یقیناً اس کے منہ سے خون نکال دیتی۔ کیا تمہارے ساتھیوں کو پتہ ہے کہ تم یہاں موجود ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں۔ الیانا، رسی لے کے آؤ۔ کچھ دیر کے بعد الیانا رسی لے آئی اور ریوالور اسے دینے کے بعد میں رسی سے اس آدمی کے ہاتھ پشت کی طرف کر کے باندھنے لگا۔ اس کے بعد میں نے اس کے پیر بھی باندھ دیے تاکہ وہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کرے۔ رسی باندھنے کے دوران اس نے مجھے دھمکیاں دی تھیں اور ڈرانے کی کوشش کی تھی کہ میں اس علاقے سے زندہ بچ کر نہیں جا سکوں گا، لیکن میں نے انسنی کی۔ میں نے الیانا سے ریوالور لیتے ہوئے کہا، الیانا اپنے ڈیڈی کو کال کر کے بلاؤ۔ الیانا نے مسٹر ماروٹ جوم کو کال کر کے بلا لیا۔ وہ بھی اس آدمی کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ طے یہ پایا کہ میرے یہاں سے جانے کے بعد وہ اس آدمی کو بطور چور پولیس کے حوالے کر دے گا، لیکن اس آدمی پر ماروٹ جوم کے فیصلے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ یوں مسکرا رہا تھا جیسے ہم نے اسے کوئی جوک سنایا ہو۔ میں نے اس کا ریوالور اس کی جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ شام ہونے سے پہلے ہی لیزا الیانا کے گھر کا ایڈریس پوچھتی ہوئی پہنچ گئی۔ اس نے چہرے پر ماسک چڑھایا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر والہانہ انداز میں میری طرف بڑھی۔ اگلے ہی لمحے میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ وہ فرتے جذبات میں آ کر مجھ سے گلے لگ گئی تھی اور اس کا ایسا کرنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے سماجی فاصلے اور وہاں موجود مسٹر ماروٹ جوم، الیانا اور ہیری ٹام کے کارندے کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ شاید الیانا تو یہی سمجھی ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور لیزا اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی ہوگی۔ لیزا کا بازو میرے زخمی بازو سے ٹچ ہوا تو میرے بازو میں تکلیف کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی اور میرے منہ سے کراہ نکلتی رہ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو لیزا؟ میں نے مدھم آواز میں ناگواریت سے کہا۔ ہٹو پلیز۔ شاید اسے میری ناگواریت محسوس ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے علیحدہ تو ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر ذرا بھی شرمندگی یا شرم کے تاثرات کی ایک رمق بھی موجود نہیں تھی۔ وہ شکوہ کناں لہجے میں بولی، مورس، تم نے مجھے پریشان کر دیا تھا، کیا ضرورت تھی اکیلے جانے کی؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں اپنی بہن کی وجہ سے کس قدر اذیت میں مبتلا ہوں۔ یہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ جس کے ساتھ گزرتی ہے اسے ہی پتہ ہوتا ہے۔ میں نے لیزا کو وضاحت دینا ضروری نہ سمجھا۔ جس طرح لیزا میرے لیے پریشان اور فکر مند تھی، مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ تاہم میں نے کہا، سوری لیزا، میں نے تمہیں پریشان کیا۔ میں واقعی بہت پریشان ہوئی ہوں، لیکن میں آئندہ تمہیں کہیں بھی اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ تم کہیں بھی جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بولی، اب چلیں؟ ہاں چلو، میں نے حامی بھری۔ دفعتاً الیانا نے، جو ایک طرف کھڑی زیر لب مسکراتی ہمیں دیکھ رہی تھی، مداخلت کی۔ ابھی تم دونوں نہیں جا سکتے، لنچ کر کے ہی جانا، ویسے بھی لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ تمہارا بے حد شکریہ الیانا۔ لیزا اس کی طرف پلٹی، ہم پھر کبھی لنچ پر آئیں گے۔ کیوں مورس، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ آخر میں اس نے مجھ سے تصدیق چاہی۔ لیزا ٹھیک کہہ رہی ہے الیانا، بادل نخواستہ میں نے لیزا کے حق میں بولتے ہوئے کہا۔ ہم پھر کسی دن آئیں گے، بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے ساتھی بھی ہوں گے، تمہیں ان سے مل کر اچھا لگے گا۔ الیانا بالآخر رضامند ہو گئی، لیکن اس نے لیزا سے وعدہ لے لیا کہ ہم جلد وہاں آئیں گے۔ اسی لمحے ماروٹ جوم نے کہا، تم لوگ ٹھہرو، میں ذرا باہر کا چکر لگاؤں۔ ماروٹ جوم نے کہا اور مڑ کر باہر چلا گیا۔ یہ کون ہے؟ لیزا کی نظر صوفے پر بندے بیٹھے آدمی پر پڑی تو اس نے حیرت سے دریافت کیا۔ الیانا نے مختصر طور پر اس آدمی کے بارے میں بتا دیا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ماروٹ جوم آ گیا۔ اس نے بتایا کہ ہیری ٹام کے آدمی اس کے گھر کے قرب و جوار میں کہیں دکھائی نہیں دیے، تاہم ہمیں انتہائی احتیاط سے جانا ہوگا۔ ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لیزا اپنے ڈیڈ کی کار لے آئی تھی۔ اس نے کار کے ڈیش بورڈ سے ایک ماسک نکال کر مجھے بھی دے دیا کہ میں بھی اپنا چہرہ ڈھانپ لوں۔ اس نے بتایا کہ کلارا اور کرافٹ یعنی بابر 2 روز پہلے آئے تھے۔ جب انہیں میری گمشدگی کی اطلاع ملی تو وہ میری تلاش میں نکل گئے۔ کلارا کے ڈیڈ کی طبیعت اب بہت بہتر تھی اور وہ ہسپتال سے گھر شفٹ ہو گئے ہیں۔ لیزا نے کلارا کو فون کر کے میرے ملنے کی اطلاع دے دی، پھر مجھ سے بولی، کلارا اور کرافٹ آ رہے ہیں۔
1 گھنٹے کے بعد ہم لیزا کے گھر پہنچ گئے۔ دوپہر ہو چکی تھی اور لنچ کا وقت تھا۔ ہم نے لنچ کیا اور ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ میں نے لیزا سے نئے سیل فون کا تقاضا کیا تو اس نے 1 گھنٹے کے اندر آن لائن کے ذریعے نہ صرف نیا سیل فون منگوا لیا بلکہ مجھے نئی سم بھی مہیا کر دی۔ میں نے سب سے پہلے مرینا سے رابطہ کیا اور اس سے امی کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ امی ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد میں نے شانزے اور حیدر الماس صاحب سے بھی بات کی۔ حیدر الماس نے انکشاف کرتے ہوئے بتایا، علی محتاط رہنا، اسماعیل شاہد امریکہ چلا گیا ہے۔ میں بے اختیار چونک پڑا۔ کب؟ کل رات، حیدر الماس نے بتایا۔ مجھے خدشہ ہے کہ وہ تمہارے پیچھے گیا ہے۔ ایسا ہی ہے، میں نے جواباً کہا اور مختصر طور پر انہیں ساری بات بتا دی۔ بہرکیف میں ایک بار پھر تنبیہ کر رہا ہوں کہ محتاط رہنا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ انہوں نے مجھے خبردار کرتے ہوئے کہا تو میں نے انہیں مطمئن کر دیا۔ چند مزید باتیں کرنے کے بعد ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تو میں نے سیل فون پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔ چونکہ مجھ پر سفر کی تھکان تھی اس لیے تھوڑی دیر کے لیے میں سو گیا۔ کلارا اور بابر بھی رات کو آ گئے تھے۔ ہماری ملاقات صبح ناشتے پر ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر کلارا نے بتایا کہ شوفر جان کی حالت اب بہت بہتر تھی۔ جب لیزا کی مام ڈیڈ اور بہن بھائی سونے کے لیے چلے گئے تو کلارا نے مجھ سے میرے گم ہونے کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے جولیا پیٹرک کے فون کرنے سے لے کر مارویٹ جوم کے گھر پہنچتے تک مختصراً بتایا تو وہ بولی، میری معلومات کے مطابق جولیا پیٹرک کو گروہ سے غداری کے جرم میں مار کر بھٹی میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ سن کر میں جھرجھری لے کر رہ گیا۔ کیا جین بارٹر کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ نہیں، کلارا نے نفی میں سر ہلایا، لیکن میرے آدمی اسے ٹریس کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جلد ہی کوئی اچھی خبر مل جائے گی۔ میرا خیال ہے ہمیں ہیری ٹام کو کور کرنا چاہیے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ تمہارا خیال اچھا ہے اور اس بارے میں نے بھی بہت سوچا ہے، کلارا نے صراحت سے کہا۔ پھر میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ہمیں ڈائریکٹ اس کے کلب میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس کے آدمی ہماری طاق میں ہیں۔ اب یہی دیکھ لو، گزشتہ رات اس کی کسی لڑکی نے جولیا پیٹرک کی آواز میں تم سے بات کی اور تم بغیر سوچے سمجھے چلے گئے۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ سنائپر کا نشانہ خطا گیا تھا، ورنہ نہ جانے کیا ہو چکا ہوتا۔ اسی لیے اب ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ ویسے میں نے اپنے آدمیوں کو ہیری ٹام کے کسی ایسے آدمی کی تلاش کرنے کا کہہ دیا ہے جو ہمیں بلیک پوائنٹ جزیرے کے بارے میں بتا سکے۔ مجھے امید ہے کہ ایسا کوئی آدمی ضرور مل جائے گا اور ہم بلیک پوائنٹ جزیرے کی طرف چل پڑیں گے۔ اگر بالفرض ایسا کوئی آدمی نہ ملا تو؟ لیزا نے پوچھا۔ پھر کچھ اور پلاننگ کریں گے، کلارا جواباً بولی۔ ویسے ہیری ٹام کے گروہ میں ایسے آدمی ضرور ہوں گے جو پیسوں کی خاطر بتانے پر راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 20-25 منٹ ڈسکشنز ہوتی رہیں، پھر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ 2 روز مزید گزر گئے۔ تیسرے روز دن کے 12 بجے کلارا کے ماتحت نے اسے اطلاع دی کہ وہ ہیری ٹام کے کلب میں کام کرنے والے ایک ایسے آدمی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے جو نہ صرف پورنوگرافک میں ملوث ہے بلکہ وہ بلیک پوائنٹ جزیرے کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ چنانچہ ہم فوری طور پر روانہ ہو گئے۔ اس آدمی کا نام جیکب تھا اور اس کا شمار ہیری ٹام کے خاص آدمیوں میں ہوتا تھا۔ اس کا گھر ہیوسٹن کی ایک معروف کالونی میں تھا جس کا نام ڈونیرو ہاؤسنگ اسکیم تھا۔ ڈونیرو ہاؤسنگ اسکیم تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھی۔ ہمیں وہاں تک پہنچنے میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے لگ سکتے تھے۔ میرے بازو کا زخم اب قدرے بہتر تھا۔ لیزا ہر روز میری پٹی تبدیل کرتی رہی تھی۔ ان 2 روز میں اس نے میرا بہت خیال رکھا تھا۔ شاید کلارا نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ لیزا کا میری طرف جھکاؤ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس نے اس سلسلے میں مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ البتہ بابر نے تو بال کی کھال اتارنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میری اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس میں کوئی دلچسپی ہے۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے اور ہمیں سفر کرتے ہوئے 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ میں اور لیزا تو خاموش بیٹھے تھے، لیکن کلارا اور بابر میں ہلکی پھلکی نوک جھونک جاری تھی۔ اس نوک جھونک میں بھی ان کے لیے محبت اور چاہت کے تاثرات نمایاں تھے۔ کار کی ڈرائیونگ لیزا کر رہی تھی اور کلارا اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی، جبکہ میں اور بابر پچھلی سیٹ پر براجمان تھے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ لیزا بیک مرر میں مجھے وقفے وقفے سے دیکھ لیتی تھی۔ لیزا یہ کار روفن سے مانگ کر لائی تھی۔ اس کی کار ابھی تک مرمت ہو کر نہیں آئی تھی۔ کلارا نے سارجنٹ رولف سے بات کی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ 1-2 روز میں لیزا کی کار اس کے گھر پہنچا دی جائے گی۔ ساتھ ہی اس نے خوشخبری بھی دی تھی کہ اس نے پیٹر ایلری اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد ہم ڈونیرو ہاؤسنگ اسکیم پہنچ گئے۔ اس کالونی میں شاندار اور خوبصورت طرز تعمیر کا نمونہ پیش کرتے بنگلے اور کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں۔ کلارا کے ماتحت نے جیکب کی کوٹھی کا جو ایڈریس بتایا تھا وہ ہاؤس نمبر 122 گرین اسٹریٹ تھا۔
کلارا کے کہنے پر لیزا نے کار ایک سٹور کے سامنے روک دی۔ کلارا بولی، تم لوگ بیٹھو، میں گرین سٹریٹ کے بارے میں معلوم کر کے آتی ہوں۔ کہتے ساتھ ہی وہ کار سے اتری اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی سٹور میں چلی گئی۔ کیا تم لوگ کچھ کھانا پینا چاہو گے؟ بابر نے پہلے میری طرف پھر لیزا کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ لیزا تم؟ بابر اب لیزا کی طرف متوجہ ہوا۔ میرے لیے چپس کا ایک پیکٹ اور ایک کولڈ ڈرنک لیتے آنا۔ لیزا نے جواب دیا تو بابر اسبات میں سر ہلاتا ہوا کار سے اتر کر سٹور میں چلا گیا۔ کار میں گہری خاموشی طاری تھی۔ دفعتاً میری نظر بیک مرر پر پڑی تو لیزا مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، ایسی چمک جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے نظریں پھیری اور سٹور کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ مورس، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا تو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں تم سے کیوں ناراض ہوں گا، میں نے جواباً کہا۔ پھر تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ جب سے ہم گھر سے روانہ ہوئے ہیں تم خاموش ہی بیٹھے ہو۔ لیزا کے لہجے میں اس بار شکوہ تھا۔ میں کیا بولوں لیزا، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میں تو اپنی بہن کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں۔ مجھے امریکہ آئے کافی دن ہو گئے ہیں لیکن میں ابھی تک اس کی گرد تک کو نہیں پا سکا۔ جس اذیت سے تم اور تمہاری فیملی گزر رہی ہے میں سمجھ سکتی ہوں علی، وہ ناصحانہ انداز میں بولی، لیکن انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہوتا وہی ہے جو گاڈ چاہتا ہے۔ گاڈ نے چاہا تو ہم جلد ہی اس تک پہنچ جائیں گے اور اسے صحیح سلامت لے آئیں گے۔ میں نے ہنکاری بھری اور گردن موڑ کر سٹور کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے کلارا اور بابر سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ بابر کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا جس میں غالباً چپس کے پیکٹس اور کولڈ ڈرنکس تھیں۔ وہ دونوں کار میں سوار ہو گئے تو بابر نے شاپنگ بیگ سے چپس کا ایک پیکٹ اور ایک کولڈ ڈرنک نکال کر لیزا کے حوالے کر دی۔ اس نے کلارا کو بھی چپس کا ایک پیکٹ دیا تھا۔ مجھے بھی دینا چاہا تو میں نے شکریہ کہہ کر روک دیا کہ ابھی فی الحال میرا کچھ کھانے پینے کو موڈ نہیں۔ بابر نے ضد نہیں کی اور چپس کھانے میں مشغول ہو گیا۔ لیزا نے کلارا سے پوچھا کہ اب کہاں چلنا ہے۔ کلارا نے اسے راستہ سمجھایا تو اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم گرین سٹریٹ میں ہاؤس نمبر 122 کے سامنے موجود تھے۔ گھر کے دروازے کے باہر گارڈن تھا اور وہاں ایک نوجوان عورت بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، جبکہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی گارڈن میں کھیل کود میں مصروف تھے۔ دونوں کی عمریں بالترتیب 10 اور 12 سال کے لگ بھگ تھیں۔ کار کے رکنے کی آواز سن کر اس نوجوان عورت نے بے اختیار چونک کر ہماری طرف دیکھا، لیکن بچوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ ہم کار سے اتر کر گارڈن کی طرف بڑھے۔ اس کے سنہری بال دھوپ میں چمک رہے تھے، ہونٹوں پر ہلکی سرخی تھی اور چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ ہائے، آئی ایم کلارا، کلارا نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ یس، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ اس عورت نے تعجب سے مگر روکھے لہجے میں جواب دیا۔ کیا تم مسز جیکب ہو؟ یس، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کلارا نے گردن موڑ کر وہاں کھیلتے بچوں پر ڈالی اور پھر عورت کی طرف دیکھتی ہوئی پیشہ ورانہ انداز میں بولی، ہمیں مسٹر جیکب سے ملنا ہے، کیا وہ گھر پر موجود ہیں؟ اس نے جیکٹ کی جیب سے اپنا سروس کارڈ نکال کر اسے دکھایا۔ ہمارا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ اوہ! پولیس کا نام سنتے ہی مسز جیکب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ تم لوگ جیکب سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کیا اس نے کوئی جرم کیا ہے؟ تم بتاؤ، جیکب گھر پر ہے یا نہیں؟ کلارا نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے ترش روئی سے کہا۔ ہاں، وہ گھر پر ہی ہے۔ آج اسے گھر پر ضروری کام تھا اس لیے وہ جاب پر نہیں گیا، مسز جیکب نے نرم پڑتے ہوئے کہا۔ میں اسے بلاتی ہوں۔ پھر وہ بچوں سے مخاطب ہوئی، مارٹر، جینیفر، تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ۔ دونوں بچے فرما برداری سے سر جھکائے اندر چلے گئے تو مسز جیکب بھی ان کے پیچھے اندر چلی گئی۔ ہم انتظار کرنے لگے، کہیں جیکب پولیس کا نام سنتے ہی بھاگ نہ جائے۔ بابر نے خدشہ ظاہر کیا۔ بھاگ کر کہاں جائے گا، کلارا جواباً بولی۔ ویسے بھی ہم اسے بھاگنے نہیں دیں گے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بیرونی دروازہ کھلا اور اس عورت کے ساتھ ایک نوجوان باہر آیا۔ وہ جیکب تھا۔ چونکہ ہمیں اس کی تصویر کلارا کے ماتحت نے سینڈ کر دی تھی اور ہم نے دیکھ بھی لی تھی، اس لیے اسے دیکھتے ہی ہم پہچان گئے۔ جیکب کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہائے، میں جیکب، اس نے کلارا سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ شاید اس نے میری تصویر دیکھی تھی اور وہ مجھے پہچان گیا تھا، اس لیے چونکا تھا، حالانکہ میں نے چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا۔ اس کے باوجود اس کا مجھے پہچان جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ اس نے میری تصویر غور سے دیکھی ہے اور شاید اس نے میرے سر کے بالوں اور آنکھوں سے مجھے پہچانا ہے۔ بہرکیف اس کا چونکنا فطری عمل تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے دماغ میں کیا بات آئی کہ اس نے کوئی بات کیے بغیر دائیں طرف مڑ کر دوڑ لگا دی۔ اس صورتحال پر مسز جیکب بھی بوکھل آ گئی۔ پکڑو اسے، کلارا چیخی۔ میں اور بابر جیکب کے پیچھے دوڑ پڑے۔
جیکب انتہائی برق رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ اس کے دوڑنے کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ کافی پھرتیلا ہے۔ ہم بھی اپنی طرف سے تیز دوڑنے کی پوری کوشش میں تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ جیکب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ قرب و جوار میں موجود لوگ حیرت اور تجسس بھری نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ یہ معمہ ان کے لیے تعجب خیز تھا۔ پکڑو اسے، بھاگنے نہ پائے۔ پیچھے سے کلارا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن ہم میں سے کسی نے مڑ کر پیچھے نہ دیکھا۔ کلارا کی آواز سے پتہ چلا کہ وہ بھی ہمارے پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، اور یقیناً لیزا بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ میری نظریں جیکب پر مرکوز تھیں۔ میں اسے کسی صورت نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ جیکب دوڑتے ہوئے دوسری گلی میں مڑ گیا تو ہم بھی اسی گلی میں مڑ گئے۔ اچانک سامنے سے آتی ہوئی سائیکل سے بابر ٹکرا گیا اور اچھل کر فٹ پاتھ پر جا گرا۔ سائیکل پر ایک بچہ سوار تھا، وہ بھی سڑک پر گر گیا۔ میں رک کر بابر اور بچے کی طرف مڑا، لیکن بابر نے مجھے چیخ کر جیکب کے پیچھے جانے کو کہا۔ مڑتے وقت میں نے دیکھا کہ کلارا اور لیزا بھی میرے پیچھے آ رہی تھی۔ میں نے پھر جیکب کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے اب ہم سڑک پر پہنچ گئے تھے جو ہاؤسنگ اسکیم سے باہر جا رہی تھی۔ تیز دوڑنے کی وجہ سے میرا سانس بھی اتھل پتھل ہو رہا تھا، ٹانگیں بھی شل ہو رہی تھیں، لیکن میں رکا نہیں اور بالآخر جیکب تک پہنچ ہی گیا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی میں نے جست لگائی اور جیکب پر جا پڑا۔ دوسرے ہی لمحے ہم دونوں ہی سڑک پر گر گئے اور عین اسی لمحے ایک کار انتہائی تیز رفتاری سے میرے پیر کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ صد شکر کہ اللہ نے مجھے محفوظ رکھا تھا۔ میرا سانس دھونکنی کے مانند چل رہا تھا۔ جیکب کا حال بھی مجھ سے مختلف نہیں تھا۔ ہم دونوں سڑک پر سینوں کے بل پڑے بری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد جیکب نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ سینے کے بل گر گیا۔ شاید وہ دوبارہ بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کی ٹانگیں اور بے اعتدال سانس اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ چند لمحے مزید گزرے کہ وہاں کلارا، بابر اور لیزا بھی پہنچ گئے۔ ان کا حال بھی ہم سے مختلف نہیں تھا۔ ہمیں اپنے بے اعتدال سانس اعتدال پر لانے میں چند منٹ صرف ہوئے، پھر میں اٹھ کھڑا ہوا جبکہ جیکب بدستور سڑک پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ اچانک بابر کو کیا سوجی کہ اس نے آگے بڑھ کر جیکب کے پہلو میں ٹھوکر مار دی اور ساتھ ہی غصے سے بولا، الو کے پٹھے، جب تمہیں پتا تھا کہ تم نے پکڑے جانا ہے تو بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود بھی تھکے ہو اور ہمیں بھی تھکا دیا ہے۔ اس کی بات سن کر ہم سب کے لبوں پر خفیف مسکراہٹ رینگ گئی۔ ٹھوکر لگنے سے جیکب کے منہ سے سسکاری نکل گئی تھی۔ بابر اسے دوسری ٹھوکر مارنا ہی چاہتا تھا کہ کلارا نے اسے روک دیا۔ بس کر دو، اسے اٹھانے میں میری مدد کرو۔ تم کہہ رہی ہو تو رک جاتا ہوں، ورنہ میں نے آج اس کا بھرکس نکال دینا تھا، بابر نے فرما بردار شوہر کی طرح جواباً کہا۔ پھر ان دونوں نے زمین پر پڑے ہانپتے ہوئے جیکب کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور فٹ پاتھ پر پڑے سنگی بینچ کی طرف لے گئے۔ بابر تو بینچ کے عقب میں جیکب کے سر پر یوں کھڑا ہو گیا جیسے کلارا اسے حکم دے گی تو وہ ایک جھٹکے میں جیکب کی گردن توڑ دے گا۔ لیزا جیکب کے دائیں طرف جبکہ میں سامنے کھڑا ہو گیا، گویا اس کے بھاگنے کے راستے مسدود ہو گئے تھے۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ جیکب نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اب اس کا پھولا ہوا سانس بھی اعتدال پر آ گیا تھا۔ ہیری ٹام جن لڑکیوں کو بلیک پوائنٹ جزیرے پر بھجواتا ہے وہ جزیرہ کہاں ہے؟ کلارا نے سوالات کا آغاز کیا۔ بلیک پوائنٹ جزیرے کا نام سن کر جیکب کی آنکھوں اور چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ حیرت کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی بابر نے دانت پیستے ہوئے کہا، اگر بتا دو گے تو ہڈیاں توڑوانے سے بچ جاؤ گے، ورنہ تمہاری ہڈیاں بھی بولنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ تم پاکستانی پولیس کے بارے میں شاید جانتے نہیں ہو۔ پاکستانی پولیس تو بال کی کھال بھی اتار دیتی ہے۔ بابر کے جارحانہ انداز سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ پاکستانی پولیس کا تفتیشی ہو۔ اس نے واقعی صحیح کہا تھا۔ اسی لمحے مجھے وہ دن بھی یاد آئے جب میں ناجائز طور پر پولیس کی حراست میں تھا اور مجھ پر نہ کردہ جرم کا اقرار نہ کرنے پر بے پناہ تشدد کیا گیا تھا۔ بابر کی بات سن کر جیکب مزید خوف میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں، میرا یقین کرو، جیکب پھنسی پھنسی آواز میں بولا۔ ہم کیسے یقین کر لیں؟ تم ایک ایسے گروہ کے ساتھ کام کرتے ہو جو لڑکیوں کے اغوا و خرید و فروخت میں ملوث ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ بھی معلوم نہ ہو؟ کلارا نے تعجب آمیز اور طنزیہ لہجے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم ہے کہ تم پورنوگرافی میں بھی ملوث ہو۔ کلارا کی آخری بات پر جیکب کا حلق شاید خشک ہو گیا تھا، اس لیے اس نے تھوک نگلی۔ اس کے چہرے پر بھی شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ کلارا مزید بولی، اگر میں تمہاری بیوی کو تمہارے کرتوت بتا دوں تو سوچو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ جیکب فوراً بول پڑا، پلیز اسے کچھ مت بتانا، ورنہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے بلکہ اسے دھوکہ دے رہے ہو، کلارا نے تیز لہجے میں کہا۔ خیر، بلیک پوائنٹ جزیرے کے بارے میں بتاؤ، یہ کہاں واقع ہے
اور وہاں لڑکیاں کیسے پہنچائی جاتی ہیں؟ جیکب خاموش رہا، شاید وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد گمبھیر لہجے میں بولا، بلیک پوائنٹ جزیرے کا میں نے صرف نام سنا ہوا ہے، یہ کہاں واقع ہے اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ البتہ میلرو جانتا ہے، کیونکہ اغوا شدہ لڑکیوں کو لے جانا اسی کی ڈیوٹی ہے۔ میں نے بیزاریت سے چہرہ گھما کر دوسری طرف دیکھا۔ جتنی کوشش ہم منزل تک پہنچنے کی کر رہے تھے، راستے اتنے ہی الجھتے جا رہے تھے۔ بابر نے میرے قریب آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گویا مجھے تسلی دی۔ فکر نہ کرو، ہم جلد ہی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گویا اسے یقین دلایا۔ پھر بابر دوبارہ جیکب کے عقب میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ دفعتاً کلارا کی آواز میری سماعت میں پڑی، یہ میلرو کہاں ملے گا؟